بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سارے وقتاً فوقتاً ادھار لیتے رہتے ہیں، چیزیں مستعار لے لینا، بارو کرنا، پیسے بارو کرنا، اور پھر جو ہے یہ چیزیں ہمیں اخلاقاً اور پیسے جتنا جلدی ممکن ہو ہمیں لوٹا دینے چاہیے۔ لوگ لوٹا بھی دیتے ہیں اور بعض لوگ پھر تنگ بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ تنگ کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی ساکھ اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس دنیا کے اندر وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ظاہر ہے ان کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی چیز ادھار لیں، مستعار لیں تو وقت پہ ہم لوٹا دیں، جتنا جلدی ممکن ہو ہم ان چیزوں کو لوٹا بھی دیں، اور ان کے لیے احسان مند اور ممنون بھی رہیں کہ جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہمیں کوئی چیز، ہمیں اپنے استعمال کی کوئی چیز دی، استعمال کے لیے دی، اور یا ہمیں کیش دی استعمال کے لیے، ان کے احسان مند بھی رہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ہماری جو ڈیلنگز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا جو لین دین ہے اس کے اندر ہم لوگ فیئر ہوں، یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے، نہایت ضروری ہے، نہایت نیسیسری ہے، اور یقیناً یہ دوسرے انسان کے لیے اچھا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو دوسرے انسان سے زیادہ جو ہے یہ ہماری ذات کے لیے اچھا ہے۔ اور ہماری ذات کے لیے اچھا کیوں ہے؟ ہماری ذات کے لیے اچھا ایک تو یہ ہے کہ روز قیامت جو ہے، روز یوم حساب کو ہم آسانی میں ہوں گے اور ہم مشکل میں نہیں ہوں گے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر ہمارے لیے کئی چیزیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں وہ ہم سے چھن جائیں گی اگر ہم اپنے معاملات کے اندر، اگر ہم اپنے لین دین کے اندر، اگر ہم آنیسٹی نہیں دکھاتے ہیں، اگر ہم لوگ دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم چیزیں بارو کی بھی جو ہیں، مستعار لی بھی جو ہیں، اگر وہ کوئی چیز ہو یا کوئی یوٹینسل ہو، کوئی ٹول ہو، کوئی گیجٹ ہو، کوئی روپیہ پیسہ ہو، اگر ہم ان کو لوٹاتے نہیں ہیں اور وقت پہ لوٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور لوٹانے کے بعد ان کے ریسپیکٹفل، ان کے ممنون نہیں رہتے ہیں، تو سچ پوچھیں یہ کام ہماری دنیا کے اندر بھی ہمیں، ہماری جو ساکھ ہے، ہماری جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈیمیج کرنے والا، اس کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی کامیابیاں ہیں ان تمام تر کامیابیوں کے اندر ایک انسان کا کریڈیبل ہونا، ایک انسان کا قابل بھروسہ ہونا، قابل اعتبار ہونا نہایت اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ایک انسان جس قدر زیادہ کریڈیبل بنتا جاتا ہے اسی قدر وہ زیادہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر ایک انسان کی کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ سکسیس کی بجائے، کامیابی کی بجائے فیلئر کو جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک انسان کی ریسپیکٹ ہے، ایک انسان کی ایگو ہے، ایک انسان کے جو اپنے معاملات کے اندر فیئر نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، جو لوگوں سے بارو کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو وقت پہ لوٹاتا نہیں ہے، یا ان کا احسان مند نہیں رہتا، میں عرض کروں کہ ان کی یہ فطرت جو ہے وہ ایک بندے سے کئی بندوں تک پہنچتی ہے، اور کئی بندوں سے مزید کئی بندوں تک پہنچ جاتی ہے۔ گویا ایک انسان کی ملٹی لیول جو ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ڈسکریڈٹ ہے، اس انسان کو ملنے والا ڈسکریڈٹ جو ہے، اس انسان کی عزت
اور شہرت کو خراب کرنے والی جو اس کی ریپوٹیشن ہے، جو اس کے بارے میں انفارمیشنز ہیں، وہ عام ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس قدر بڑا لاس ہے۔ یقیناً پیسوں کا ہونا اہمیت کا حامل ہے، لیکن کریڈیبلٹی کا ہونا، اچھی ساکھ کا ہونا جو ہے وہ کیا کسی کم اہمیت کی حامل بات ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک انسان کا ذہنی سکون ہوتا ہے، ایک انسان کا پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، اور پیس آف مائنڈ کا ہونا جو ہے، ایک انسان کا ذہنی سکون ہونا جو ہے، وہ اس انسان کی جو دولت ہے، اس انسان کی جو چیزیں ہیں، ان سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اور ایک طرف اور دوسری طرف میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اگر ایک انسان اگر کوئی پیسے آپ کے لوٹا نہیں رہا، اگر کوئی آپ سے بارو کی ہوئی چیز جو ہے اگر وہ آپ کو لوٹا نہیں رہا، یقیناً اس کے اندر آپ کا نقصان بھی ہے، یقیناً اس کے اندر آپ کے لیے ٹینشن بھی ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ اس پہ اتنی زیادہ محنت نہ کریں کہ جتنی زیادہ محنت کر کے اس سے زیادہ روپیہ آپ باہر سے کما سکتے ہوں۔ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس بات کو اس قدر اہمیت دینے لگتے ہیں کہ وہ اس پہ اتنا زیادہ ٹائم اور اتنی زیادہ توانائی صرف کرتے ہیں اور اتنی زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ جتنی سوچ بچار کر کے، جتنی توانائی اور جتنا ٹائم صرف کر کے اتنے ہی پیسے یا اس سے ذرا کم و بیش پیسے نئے کمائے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات فہم کی آ جاتی ہے، یہاں پہ بات اسٹریٹجی کی آ جاتی ہے، پالیسی کی آ جاتی ہے، ویژن کی آ جاتی ہے، ایک انسان کے ہورائزن کی آ جاتی ہے، ایک انسان کے کریٹیونیس پہ آ جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، میرا آپ کے لیے یہ مشورہ ہے اور میری اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ اول تو محتاط رہنا چاہیے، اور ایک انسان جو ہے وہ لینڈنگ کرتے وقت، ایک انسان کسی کو کچھ چیزیں اور روپیہ مستعار دیتے وقت کچھ جتنی ریکوائرڈ احتیاطیں ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ایک انسان جو ہے وہ آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا، آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں، وہ آپ کے جو شماریات ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اگر وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں، بے شک اس کو ریکور کرنے کے لیے ایک انسان کو سوچ بچار کرنی ہے، ایک انسان کو وقت اور توانائی صرف کرنی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان جو ہے وہ ضرور رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا وقت اور توانائی صرف کر کے، کہ جتنی محنت کر کے، کہ جتنی انرجی صرف کر کے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل روپے آپ باہر سے کما سکیں، لیکن اب آپ نے یہاں صرف کرنے شروع کر دیے، اس کے باوجود بھی اس بات کی کوئی شورٹی نہیں ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکوائرڈ اماؤنٹ جو ہے وہ اس انسان سے ٹیک بیک کر سکیں گے۔ تو رائٹ پالیسی از دا رائٹ اپروچ از کہ اس بات کا حساب کتاب ضرور کر لیں، اور بہت بہتر ہے کہ اگر چھوٹی موٹی اماؤنٹ ہے تو آپ اس اماؤنٹ کو جو ہے وہ نیا کمانے کی ٹھان لیں، اور اگر بڑی اماؤنٹ بھی ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، ریکوری کی کوشش کرتے رہیں، ریکوری آپ کا حق ہے، نہ تو اس کے لیے اپنی زندگی کو برباد کریں، نہ اس کے لیے اپنی صحت کو برباد کریں، نہ اس کے لیے اپنا پیس آف مائنڈ برباد کریں، نہ اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم برباد کر دیں کہ اتنا ہی ٹائم صرف کر کے، اتنی ہی محنت اور اتنی ہی توانائی صرف کر کے آپ اس سے زیادہ روپیہ باہر سے کما سکیں۔ جزاک اللہ۔